الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ انشاءاللہ آج سے ہم قصص النبیین کی جو میرے پاس یہ کتاب ہے انشاءاللہ اس کی ہم شروعات کریں گے، تو اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو عربی سے بالکل واقف نہیں ہیں اور عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین اور سنہرا موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ محترم حضرات، آئیے اب ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے، تو میں آپ کو بیان کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تقریباً 25 صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اپنے بات کو میں تاخیر نہ کرتے ہوئے اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا سبق ہے من کسر الاسنامہ۔ من معنی ہوتا ہے کون، کسر یکسر یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسنامہ یہ صنم کی جمع ہے۔ من کسر الاسنامہ بتوں کو کس نے توڑا؟ بائع الاسنامی بتوں کو بیچنے والا، بائی ہوتا ہے بیچنے والا، بائع الاسنامی بتوں کو بیچنے والا۔ قبل ایام کثیرہ، قبل معنی پہلے، ایام کثیرہ یعنی بہت دنوں پہلے، کثیرۃ جدہ بہت ہی زیادہ دنوں پہلے، یعنی آج سے بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ کان فی قریۃ ایک بستی تھی یا ایک بستی میں، رجل مشہور جدہ ایک مشہور آدمی تھا۔ ایک بستی میں ایک مشہور آدمی تھا یا ایک مشہور آدمی رہتا تھا۔ وَكَانَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ آزَرَ، اور اس آدمی کا نام، اسم کے معنی ہوتا ہے نام، اور اس آدمی کا نام تھا آزر، آزر، اور اس آدمی کا نام آزر تھا۔ وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ، اور آزر یہ بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یبیع یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ جب اس سے پہلے کانا کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی کے اندر ہوا کرتا تھا۔ وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ، اور آزر یہ بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اور اس بستی میں بیت کبیر جدہ بہت ہی بڑا ایک گھر تھا، اور اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا۔ وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ، اور اس گھر میں تھا، اور اس گھر میں تھا اصنام بت، اور اس گھر میں بت تھے۔ اصنام کثیرۃ جدہ یعنی بہت ہی زیادہ بت تھے، یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ اصنام کثیرۃ جدہ یعنی بہت ہی زیادہ بت تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، یا ان بتوں کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، یا ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ وَكَانَ آزَرُ، اور آزر يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا۔ وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، اور آزر ان بتوں کی عبادت کرتا تھا، اور آزر ان بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ محترم حضرات، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے اندر ہم ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔